نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے حد محبت اور شفقت ہے۔ شاید کوئی امتی اپنے آپ سے اتنا مخلص نہیں ہوگا، اپنے فائدے کے لیے اتنا نہیں سوچتا ہوگا جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے مہربان ہیں، اس امت کے لیے شفیق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے اس امت کے لیے آنسو بہاتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ محبت بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو زمین پر گر رہے ہوتے تھے، اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے پکار رہے ہوتے تھے، رب امتی رب امتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ محبت وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ سے امت کے لیے ہی مانگتے رہے ہیں، کبھی اللہ رب العزت سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ مانگا، بلکہ اس امت کے لیے ہی مانگتے اور روتے رہے ہیں۔ کائنات میں اس جیسی محبت کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو گرا کرتے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس امت کے لیے اس طرح برس رہے ہوتے تھے۔ یہ آنسو اس امت کی محبت کے اندر ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کا اختیار دیا ہے کہ وہ جیسی دعا مانگیں گے ویسی ہی قبول ہوگی۔ فرمایا کہ سارے انبیاء نے اللہ سے وہ دعا مانگی ہے، اور فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے، لیکن میں نے دنیا میں اپنے لیے اللہ سے اس دعا کو قبول نہیں کروایا ہے، بلکہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ میں اس دن اللہ سے وہ دعا مانگوں گا اور ساری اپنی امت کو لے کر جنت کے اندر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی محبت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت بخار آیا تھا تو وہ بخار اتنا زیادہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو میں نے آپ کے اوپر کمبل ڈالا ہوا تھا وہ اوپر سے ہی اتنا گرم ہو گیا تھا، بہت زیادہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرارت تھی، پیاس بھی آپ کو شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے انور پر پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اتنی تکلیف کے عالم میں آپ کو دیکھا
تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا بخار تو کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ کیسا بخار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، مومن کو موت کے وقت جو تکلیف پہنچتی ہے اس وقت اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جب میرا وقت آئے تو مجھے ساری تکلیف دے دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا، اس لیے مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اس تکلیف کو برداشت فرما رہے ہیں، لیکن اس امت کی گناہوں کی معافی کی فکر اس وقت بھی ہے۔ اسی حال میں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ جبرائیل اور اسرائیل علیہم السلام آئے ہیں اور یہ دونوں آپ سے حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے پوچھ کر آئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امت کی تسلی کا دلاسا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دو کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تصدیق ہو گئی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو آنے کی اجازت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کی تصدیق پالی، جب امت کی طرف سے تسلی اللہ نے آپ کو دے دی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ قربان جائیں کہ ایسی محبت تو کسی اور نبی کی اپنی امت سے نہیں دیکھی جاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور جو شفقت ہے وہ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں دیکھی جا رہی، بلکہ قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے اور اپنی امت کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا حق ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ہم سے محبت تھی، آج ہم اس محبت کی لاج رکھنے والے بن جائیں اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سنتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔